فضیلت اس گل دی جڑی میں بیان کرن لگا. انس بن مالک کہندے افتخر حیان الاوس والخزرج، فرمایا اوس تے خزرج والے دوویں قبیلے وڈے مدینہ پاک دے، اے جدوں بہندے سن نہ پھر فخر کردے سن. کی فقالت الاوس، اوس والے کہندے سن اوئے جان دے اسی کون ہاں؟ انہاں نے کہا جی کون ہو؟ انہاں نے کہا منا غسیل الملائکہ حنظلہ بن الراہب ومنا من اهتز له العرش سعد بن معاذ ومنا من حمته الدبر عاصم بن ثابت بن ابي الافلح ومنا من اجيزت شهادته بشهاده رجلين خزیمہ بن ثابت الانصاری. انس بن مالک کہندے اوس والے بہ کے نہ کہندے سن خزرجیاں نو اور جان دے اسی کون ہاں؟ انہاں نے کہا جی دسو کون ہو؟ انہاں نے کہا ساڈے وچ او جنا ہے جنوں فرشتیاں غسل دتا. انہاں نے کہا او کیڑا؟ انہاں نے کہا حنظلہ. انہاں نے کہا ساڈے وچ او جنا ہے کہ جدوں دی روح نکلی تے اللہ دا عرش بھی ہل گیا. انہاں نے کہا او کون ہے؟ انہاں نے کہا سعد بن معاذ. انہاں نے کہا ساڈے وچ او جنا حمت او دبرو، جدوں کافر دی گردن کٹن آئے تے اللہ نے شہد دی مکھیاں بھیج دتیاں، انہاں دے پیچھے لگیاں او نس گئے. انہاں کہا او کیڑا جنا ہے جدی میت دی حمایت تے لاش دی حمایت انہاں شہد دی مکھیاں کیتی. انہاں کہا عاصم بن ثابت بن ابی الافلح. انہاں کہا حضرت عاصم، حضرت عاصم نے جنہاں نو ماریا سی نا او دے ماما نے کہ منت دی ماں نے مننی سی کہ میں عاصم دی کھوپڑی شراب پینی. جدوں حضرت عاصم شہید ہون لگے تو انہاں کہا یا اللہ تیرے نبی دے دین واسطے تے تیرے واسطے جان دین لگا، لیکن میری کھوپڑی غیراں نو شراب نہ پیواویں. تے جدوں کافر گردن کٹن آئے تے پھر اللہ مکھیاں بھیج دیتی، انہاں دے پیچھے لگے تو جاب نسے. تے راتی انہاں کیا کٹاں گے تے راتی رب نے بارش بھیجی، وہ لاش ہی چک کے پانی لے گیا. انہاں دا نام ہی بن گیا بلی الارض کہ عاصم او صحابی ہیں جنہاں نو زمین کھا گئی، اپنا پوشیدہ کر کے لے گئے. ہاں جی ہاں جی. انہاں کیا ساڈے وچ حضرت عاصم بھی موجود ہیں. انہاں کیا ہور؟ انہاں کیا ومنا من اجیزت شہادتہ بشہادت رجلین. انہاں کیا ساڈے وچ او جنا ہے جدا ایک دی گواہی دو دے برابر ہے. انہاں کیا او کون ہے؟ انہاں کہا خزیمہ بن ثابت انصاری. کیوں جناب اے فخر دیاں گلاں جڑیاں اسی بیان کر کیوں جی؟ انہیں جناب گلی بنائی، انہیں جناب واٹر پمپ لگایا، وہ نہیں سن کرتے بھائی آئے. انہیں کہا ساڈے وچ اے جڑے اور چاروں گلاں وہ ون جڑیاں حضور دی عزت اور ناموس تے اوتے بات. بھائی حضرت سعد نے حضور دعا کی منگی جدوں رگے اکھل کٹ اے زندگی دا مقصد ہے، پوترے دا ویاہ ویکھنا ہے، دوتریاں دا ویکھنا ہے، ایک کوٹھی بنانی، ایک پلاٹ بنانا ہے. سعد بن معاذ نو جدوں تیر لگ گیا نا تے سعد بن معاذ دعا کی، اجے 33 سال عمر سی، 70 سال بھی ہوئے حضور دے دین دا کم نہ کیتا، چٹی داڑھی لے کے تو قبر وچ کی کہے گا میں پوترے دے ویاہ ویکھ کے آیا. فرمایا جدوں میرے خاکے بن دے رہا بابا تو اندر بیٹھا رہا. میرا بڈھا صحابی 86 سال عمر حضرت عمر بن مادی کرب دی جنگ یرموک کے چلے گئے. ایتھے بڈھے صرف حضور فلماں ویکھنا واسطے رہ گئے. ہاں جی کیبلا دے سان بڈھے صحابی نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم وہ بھی چلے گئے، کٹے ہوئے ہاتھ نہ حضرت عمر بن طفیل دوسی بھی چلے گئے. کوئی نہیں عذر کر سکے گا قیامت والے دن کہ جناب میرا ڈھڈ درد سی تو میں تا نہیں سی باہر نکلیا. ہاں جی میں بزرگاں نال گل کر رہا جدوں حضور دی عزت دی گل مرتا ہے انج بھی جانا ہے سستیاں علم الدین کو پوچھو کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب انہیں پیر کیوں چومے؟ بڈھے سید ہو کے پیر چوم دیتے سن. گل حضور دی احکام اتنے بھی جدوں بھی جمع تفریق کر کے لیاؤ گے نا دنیا ہوے یا آخرت ہوے اگے رسول اللہ ہی کھڑے. ہاں جی انس بن مالک حضور دی 10 سال خدمت کی تھی. فرمایا عرض کی تھی حضور قیامت والے دن تانوں کتنے تلاش کریے؟ فرمایا حوض کوثر تے میں کھڑا ہوں گا. عرض کی تھی اگر اتھے ملاقات نہ ہوئے تھے فرمایا جتھے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے. عرض کی تھی حضور اتھے بھی نہ ملو تے پھر فرمایا پھر پل صراط تے میں کھڑا ہوں گا. نقد و حاصل حضور کی ذات ہے. قیامت والے دن بھی جدھر بھی جاؤ گے نا اگے حضور ہی کھڑے ہونے. ہاں اس واسطے ایسا ہی دن رات پروفیسر صاحب قبلہ ساری اسی دن رات اے تاں گلاں کردے ہیں لوکاں دے ڈھڈ وچ ہضم نہیں ہوندی. جلیا گل جے رسول اللہ نال حضرت سعد بن معاذ جدوں صاحب حضرت صدیق اکبر فرماندے آپ دی دعا کی منگی او میں دعا تانوں سنا. انہاں کہا یا اللہ جے تو اپنے نبی دے بارے جے کوئی جنگ رکھی ہے انہاں قریشیاں پھر آنا ہے مشرکین مکہ لڑن انج پھر آنا ہے تفعب کی نہیں پھر میرا زخم ٹھیک کر دے پھر مینوں موت نہ دیویں. وَإِن كُنْتَ قَطَعْتَ الْحَرَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ جے نہ تیرے نبی دے مقابلے دوبارہ انج نہیں آنا 25,000 لے کے تو پھر مینوں اس سے زخم نال موت دے دے. لیکن ایک اور شرط ہے مرن واسطے. کیوں جی؟ ایک اور شرط ہے. سعد بن معاذ کیا یا اللہ
پھر بھی مینوں موت نہ دیویں یا اللہ، جد تک بنو قریظہ تیرے نبی نال غداری کیتی انہاں دا انجام وکھا کے میری اکھاں ٹھنڈیاں نہ ہون، موت نہ دیویں۔ اے زندگی دا مقصد ہے جی، 33 سال عمر ہے، اے مقصد زندگی دا، جے تیرے نبی دے نال آنا ہے تو پھر باقی رکھے، جے نہیں تو پھر موت۔ آپ دی رگ اکھل جی پھر کھل گئی۔ صدیق اکبر فرماندے نے حضور نے ہاتھ چک کے نہ ایتھے رکھیا سعد بن معاذ نے، خون جڑا حضور دے چہرے انور تے بہ رہے سی۔ میں حضور ایتھے گل کرنا کہ جڑا رسول اللہ نو خوش کرے تے حضور نے دسیا قیامت تک اسی تو دا خون بھی اپنے چہرے انور تے لے لے۔ ہاں جی، ہاں جی، کیوں جی؟ جڑا حضور نو خوش کرے۔ آج لوگ غیروں کو خوش کرتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو جی اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، اتنی انج نہیں ہونا چاہیے، اتنی نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے حضرت سعد بن معاذ دی دھمکی اتنے نازل ہوئی، یعنی دھمکی نہ تھلے دیتی تے رب نے تائید کر دیتی۔ یہودی کھڑے سن نا آپس میں یہودی تے وہ ایک دوسرے نو کہہ رہے سن اوئے اور رائے نہ سنا۔ حضرت سعد بن معاذ چونکہ انہاں دی بولی جان دے سن تے اوتھے کھڑا کھڑا فرمایا یا اللہ علیکم لعنت اللہ، فرمایا اللہ دے دشمنوں تہاڈے تے لعنت ہوے ہوئے۔ لئن سمعت من رجل یقول آل رسول اللہ اضربن عنقہ، اج تو بعد میں کسے کو سنیا انہیں رائے نہ حضور نو کیا تے میں اودی دوڑ لا دیاں گا۔ اجے حضور دی بارگاہ وچ نہیں گئے، اپنے کو فیصلہ سنا کے گئے۔ جی اے گل جدو آپ نے کیتی نا تو یہودیوں کو کہنے لگے تسی بھی تو رائے نہ نہیں کہندے۔ سعد بن معاذ حضور دی بارگاہ وچ چلے گئے، انہاں کہا حضور میں اج انہاں یہودیوں کو سنیا بڑا خطرناک لفظ، لیکن انہاں مینوں اگوں کیا کہ تسی نہیں کہندے۔ اس ویلے جبریل آ گئے، میں یا میرے حبیب یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے سعد بن معاذ دی دھمکی ہوتے یہودیاں دے خلاف ایت نازل ہوئی، این دوویں پاوے نپ کے حضور نے ایتھے رکھی ہوئی کی محمد سے وفات ہوں۔ آ یار حضور دا دین گلیاں محلے لٹے تے تسی جانا اپنیاں بچاؤ جی، مینوں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ دسو جے قیامت والے دن رسول اللہ پوچھ لیا کہ میں تے خندق والے دن بھی مٹی چاہیے ہو یا اپنے جسم مبارک، برا بن عازب کہندے رہے تو رسول اللہ ہے، میں ویکھیا رسول جڑے صحابہ حضور دی تھک مبارک نہیں سن تھلے جاندے، انہاں کتنی باری کیا ہونا حضور اسی جے حاضر اسی جے حاضر۔ حضور نے فرمایا پیچھے ہٹو، تم اپنی ڈیوٹی کی اپنی ذمے کی چاہو مٹی، حضور خود مٹی چاہیے۔ برا بن عازب کہتے ہیں ینقل التراب علی ظہرہ حتی واض التراب بیاض بطنہ، حضور نے برکت واسطے ایک ٹوکرا نہیں چاہیا، مسلسل حضور مٹی سٹتے رہے یہاں تک کہ وہ مٹی کا گرد و غبار اڑ اڑ کر اس نے حضور کا جسم مبارک اتنی بار چوما کہ آپ کے جسم کی سفیدی گم ہو گئی تھی۔ ہاں یار تسی تے میں دین نال کی کر رہے ہیں، بس کرو بڑی ہو گئی ہن 70 سال ہن حضور دا دین لیا، حضور کتنے خوش ہون گے جی، او انہاں کفر دا نظام سٹ کے میرا دین این چک لیا، کتنے رسول اللہ خوش ہون گے تے کیویں نگاہ کرم ساڈی طرف ہو جانی۔ پاکستان وچ مکڑی کوئی شے نہیں، ولو انہم مقام التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تورات تے انجیل دا نظام قائم کر دے تے آسمان بھی اپنے دروازے کھول دیندا، زمین بھی خزانے باہر کٹ دیندی۔ دسو یار تورات تے انجیل دا نظام نافذ کر دے تے اے برکتاں ہوندیاں، جے قرآن تے محمد عربی دا نظام آئے گا تو پھر کیوں جو برکتاں ہی برکتاں ہو جانیاں پاکستان اتنے شاید مکڑی کوئی نہیں۔ تسی جناب جیب مچ لے کے خود زکاتاں پھرنیاں لینی، وہ کہے گا تو لینی میں بھی لئی پھردا تو لینی۔ میں اس دین دیاں گلاں کرنا، ہاں او دین آنا ہے انشاءاللہ۔ تسی تیار ہو جاؤ، کان بند کر دیو، کان بند کر دیو بالکل۔ جڑا حضور دی شان بیان کرے انہاں کہا دسو جی مولانا رسول اللہ دے مبارک ہاتھ کیوں جیسن، اور دسو جی مولانا حضور کی زلفیں کیسی تھیں، اور دسو جی مولانا حضور کے مبارک ابرو کیسے تھے، دسو جی مولانا حضور کے مبارک دندان کیسے تھے، دسو جی مولانا رسول اللہ چل دے کیویں سن۔ ہاں جی مولا علی فرما دے حضور جدو چل دے سن نا کانما ینحط من سبب، زمین این سمٹ کے اگے آندی سی، حضور ایتھے پاؤں رکھو، حضور ایتھے پاؤں رکھو، حضور ایتھے پاؤں رکھو۔ ہاں فرمایا حضور تو ود کے سخی کوئی نہیں ویکھیا، حضور تو ود کے سونی گل کسے نہیں کیتی، حضور تو وڈا قبیلہ کسے دا نہیں سی۔ جنہیں اچانک ویکھیا انہیں پوچھا کون ہیں تے پھر جدوں قریب آیا تے پھر کہن تے مجبور ہویا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سکتا۔ توجہ جی توجہ جی اگلی گل جناب اے لمبی ہے تو 2-3 جمعے دی تقریر ہے تو 3 گھنٹے دی تقریر ہے سعد بن معاذ دے بارے، میں مختصر کر کے آخری گل کر لگا۔ میرے آقا و مولا خود سعد، ہاں حضور نے جدو ایتھے چاہیا نا
بعد پھر آپ دی میت مبارک بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی. یہودیاں نے پراپگنڈا کی تھا, انہیں کیا ہے بنو قریظہ دا فیصلہ بڑا غلط, حضور ہوتے فیصلہ اگ لا دینا والا. بنو قریظہ دا 750 بندے حضور نے مارے, سعد بن معاذ دے فیصلے تے مارے. تے سعد بن معاذ نے جب فیصلہ کیتا نا تے حضور مسکرا پہ فرمایا سعد ہے جڑا تو فیصلہ کیتا ہے پہلے عرش تے ہو چکیا. ہاں جی, سعد بن معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ جی میں وہ فیصلہ نہ کر سکیا جڑا اللہ رسول چاہتے ہیں. فرمایا اے یہودی ہے چاہتے ہیں. 750 بنو قریظہ دے بندے حضور نے مارے. یہ تو کدی بیان ہی نہیں نہ کیتے. اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کہا جب غداری رسول اللہ نال کرن تو بنو قریظہ دا انجام کیوں ہے؟ لو جی انہاں کہا جناب انہوں یہودیاں دی بددعا لگ گئی. میرے آقا نے فرمایا یہودیاں دی کی بددعا لگنی سی؟ 70,000 اللہ دے فرشتے جڑے اج تک زمین تے نہیں آئے سعد دی میت چکن آئے بیٹھے. 70,000 فرشتے, فرشتے دا ایک پر بھی مان وچ کوئی نہیں تے 70,000 فرشتے آ گئے. پھر میرے آقا و مولا انہاں دی قبر چ اترے. میں مختصر گل کرن لگا. جب اترے تے آپ دی امی جان حضرت سعد دی ماں پچھلے سال اپنا پتر ایک دے چکیاں میدان احد وچ, عمیر بن معاذ. اس سال دوسرا پتر دے دیتا. ماما ہیں مسلماناں دیاں, سمجھ آئی نا جی. اے ہاں بچہ باہر نہ نکلی حالات نہیں ٹھیک تے نہ انہاں حضور نو عرض کیتی حضور مینوں اسلام نے کی دیتا, پچھلے سال ایک پتر لے لیا دوسرا ہن لے لیا. تے سعد بن معاذ دی امی جان جدوں قبر دے کنارے کھڑ کے نا انہاں دے آنسو بہ رہے تے میرے آقا نے انہاں نو تسلی کی دیتی. فرمایا الا یرقا دمو کے ویذهب حزنو کے بان ابنک اول من ضحك الله له واهتز له العرش. فرمایا سعد دی ماں ہن آنسو بند کر دے, اپنے دل وچ غم کٹ دے. بان ابنک اول, فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک رب ہسدیاں کسی نو نہیں ملیا. تیرا پتر جدوں پہنچا تے رب نو ہسدیاں ملیا. کیوں جی بیان ابنک اول من ضحك اللہ اور واہتز له العرش. فرمایا اج تک جتنیاں روحاں اتنے گئیاں اللہ دا عرش نہیں کدی ہلیا. جدوں سعد دی روح اتنے گئی تے اللہ دا عرش بھی ہل گیا. کی محمد سے وفات نے بس اتنی ایسی یہی درس دیندے ہیں. اور لوگوں کی بڑی انتہا پسندی کی بات اے میں جناب گلاں کرنا اے گلاں کر لو جی. ہن میں آخری حدیث پڑھ کے میری گفتگو ختم پڑھ دیں جی. او دا ترجمہ تو پہلے میں کر چکیا. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغد ولا بالكثير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد الكتت ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والكتت اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو